عجب چیز یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔ 12 سالہ مزمل کو، جسے اس کی استانی صاحبہ جو گزشتہ 2 سال سے اسے ٹیوشن پڑھا رہی تھی، بہلا پھسلا کر شادی کی گھر سے جڑا والا لے کر چلی گئی۔ نواں کوٹ پولیس کے بہادر جوانوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے بچے کو استانی صاحبہ کے تسلط سے آزاد کروا لیا، اور محترمہ استانی جی ابھی جیل کی سلاخوں کے ساتھ خود ساختہ ہانی مون بنا رہی ہے۔ یہ واقعہ 31 اکتوبر 2020 کو پیش آیا ہے۔ دوستو احباب، آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، اور میں ہوں آپ کا دوست جاوید۔ بچے ہمارا مستقبل، بچے ہمارا کل، بچے معصومیت اور حسن کا محور، بچے ہی ہماری ہر خواہش اور خوشی کا تصور۔ اگر کسی نے سچی خوشی کو پانا ہو، کسی معصوم بچے کی ننھی سی مسکان دیکھ لے، لیکن اس کے باوجود اس تلخ حقیقت سے کسی صورت انکار ممکن ہی نہیں کہ ان معصوم اور ننھے منھے بچوں جو پھولوں اور کلیوں جیسے ہوتے ہیں، انہیں ٹہنیوں سے توڑ دیا جاتا ہے، مسل دیا جاتا ہے اور پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں 1 ارب بچے، جن کی عمریں 2 سے 17 سال کے درمیان تھیں، وہ مختلف طرح کی ابیوزز کا شکار بنے، جیسے کہ جسمانی، سیکشول، ایموشنل، یا پھر انہیں نگلیکٹ کیا گیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بچوں کے سیکشول ابیوز کے بارے میں ہے، یعنی بچوں سے جنسی خواہش کی تکمیل یا تسکیر۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کوشش کریں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سکیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں یہ ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، مگر اس کے باوجود اس پر بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ استانی صاحبہ اپنے 12 سالہ شاگرد سے جسمانی تسکین چاہتی تھی، اور وہ اس مقصد کے لیے بچے کے گھر والوں کو دکھ اور کرب میں مبتلا کر کے چھوٹے بچے کو لے کر فرار ہو گئی اور جڑا والا پہنچ گئی۔ ہو سکتا ہے کہ مزمل کے گھر والوں نے استاد کے بجائے استانی جی کا انتخاب اس لیے کیا ہوگا کہ ہمارے بچے کو ہم تحفظ دے سکیں، کیونکہ اس کو پڑھانے والا مرد شاید اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے، مگر ہمارا بچہ جب استانی جی کے پاس ہوگا تو مکمل محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو احباب، زمانہ بدل چکا، شرم و حیا کا دور تو کب کا ڈھل چکا۔ اب تو میرا جسم میری مرضی والا سنہری دور چل رہا ہے۔ کون سی روایات، کون سے رشتے، کون سا قانون اور کون سی سزا، کچھ بھی سمجھنے کے لیے سمجھ خود ہی سمجھنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ پاکستان میں ہر روز 10 بچے جنسی ہوس کا نشانہ بنتے ہیں، مگر ہندوستان میں روزانہ یہ تعداد 109 تک جا پہنچتی ہے، پاکستان سے تقریباً 13 گنا زیادہ۔ اس کرۂ ارض پر ہر 9 منٹ میں ایک بچہ جنسی درندگی کا نشانہ بن رہا ہے۔ ان میں سے 34% کی عمریں 12 سال سے کم ہوتی ہیں، اور 66% کی عمر 12 سے 17 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اور آپ یہ سن کر اور بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ 93% بچوں کے ساتھ زیادتی کے مرتکب افراد ان کے اپنے جاننے والے، رشتہ دار، دوست یا پھر اپنی ہی فیملی کے افراد ہوتے ہیں، اور صرف 7% کوئی غیر یا اجنبی اس گنونے کام میں ملوث پایا گیا۔ دوستو احباب، اس وقت 1 کروڑ بچہ پاکستان میں چائلڈ لیبر میں ہے، اور 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے کی عمر کے باوجود اسکول نہیں جا پا رہے۔ چائلڈ لیبر میں 47% بچے ایسے ہیں جن کی عمر 5 سے 11 سال کے درمیان ہے۔ باوجود اس کے پاکستان میں 20 سے زیادہ وفاقی اور صوبائی قوانین موجود ہیں جن کا مقصد بچوں کے استحصال کو روکنا
اور ان کی تعلیم و تربیت کو یقینی بنانا تھا، مگر قانون کتابوں کی حد تک لکھ کر رکھ دیے گئے ہیں، عمل درآمد کی نوبت شاید کبھی نہیں آ سکی۔ گزشتہ 10 سے 15 سالوں کے دوران دنیا کے دیگر ممالک میں بچوں کے خلاف مظالم میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملات جوں کے توں ہیں، بلکہ اس میں کئی جگہوں پر اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے ہماری کل آبادی کا 35% ہیں؟ اس 35% آبادی کی ذمہ داری کس کے سر ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ریاست بے بس دکھائی دیتی ہے، قانون اندھا، اور مذہبی بیانیہ رزق اور وسائل کی ذمہ داری اللہ کی پاک ذات پر ڈال کر دھڑا دھڑ بچوں کی فیکٹری کو عالمی منڈی میں بدلنے کی ترغیب دیتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بچوں کو پیدا کر کے خطرناک اور ابتر ماحول کی نظر کر دینا نہ صرف انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے، بلکہ اس سے نہ دین کی خدمت ہو سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کی خوشحالی کا کوئی تصور۔ 12 نومبر 1990 کو پاکستان نے بچوں کے حقوق کے بین الاقوامی قانون پر دستخط کر دیے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے، 30 برس بیت جانے کے بعد بھی بچوں کے تحفظ کا کوئی خاطر خواہ قانون یا اسٹریٹجی کام کرتی دکھائی نہیں دیتی۔ سال 2015 میں بچوں کے ساتھ جرائم اور جنسی زیادتی کے خلاف قانون سازی ہوئی، مگر اس کے باوجود بچوں کے جنسی استحصال میں کمی دیکھنے میں نہیں آ سکی۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا سوچئے کہ جو 2.5 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے، ان کا بچپن اور زندگی کیسے گزرے گی؟ کیا آپ نے ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا پر اپنے قائدین، اکابرین اور پارٹیز کے ممبران کو کبھی بچوں کی تعلیم، ان کے مستقبل، ان کی صحت اور ان کی معاشرتی زبوں حالی کا تذکرہ کرتے دیکھا ہے؟ کبھی نہیں، کیونکہ اگر قوم کے بچے پڑھ لکھ جائیں گے تو پھر چودراہٹ کا خواب بھلا کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکے گا؟ دوستو احباب، آپ مان جائیے کہ بحیثیت قوم ہم راستہ بھٹک چکے ہیں۔ ہم اپنی احساس اور نظریہ حیات کو بھلا بیٹھے ہیں۔ زمین کا ٹکڑا حاصل کر لینا نہ تو مقصد تھا اور نہ ہی یہ آزادی کی دلیل ہے۔ آزادی کا مطلب تو بنیادی حقوق کا تحفظ، معیار زندگی میں بلندی، ترقی کے یکساں مواقع، معاشرتی عدل اور قومی جبلت کا حصول ہوتا ہے۔ ویسے تو کھانا پینا، سونا، پیشاب کرنا اور بچے پیدا کرنا جانوروں کو بھی آتا ہے، اس کے لیے انسان ہونے کی شرط کوئی ضروری تو نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں یہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، یہ معصوم مگر تجسس میں ڈوبے رہتے ہیں، اور ہمارا سماج پابندیوں اور بیجا رسم و رواج میں جکڑ چکا ہے۔ جھوٹ بولنے کی پریکٹس یا باقاعدہ تربیت بچوں کو گھر سے کرائی جاتی ہے۔ جو جھوٹ نہ بول سکے اسے سادہ اور بیوقوف کہہ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بلا وجہ روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ ہمارا اوڑھنا بچھونا اور روزمرہ کا معمول ہے۔ پابندیاں بچوں کو باغیانہ خیالات پر اکساتی ہیں۔ پابندیاں تجسس کو جنم دیتی ہیں۔ تجسس بغاوت کی جانب پہلا قدم ہوتا ہے۔ جہاں سے بچوں کو روکا جاتا ہے وہ موقع پاتے ہی وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جا کر دیکھا جائے کہ آخر ہمیں وہاں جانے سے روکا کیوں جا رہا ہے۔ آج کے والدین کے پاس بچے کو دینے کے لیے موبائل، ٹیبلٹ، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور ویڈیو گیمز تو ہیں، مگر وقت نہیں۔ بچے تنہائی اور احساس محرومی کا شکار نظر آتے ہیں۔ انہی محرومیوں میں پل کر جب یہ بچے جوان ہوتے ہیں تو پھر ان کی محرومیاں اپنی تسکین کا راستہ از خود ڈھونڈ دیتی ہیں، وہ بھلے مزمل کا معاملہ ہو یا پھر زینب کا واقعہ۔ دوستو احباب، وطن عزیز میں ہر روز 10 بچے جنسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو باقاعدہ رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ رپورٹ نہ ہونے والے کیسز کی تعداد کس قدر زیادہ ہوگی۔ کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں،
बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, दरबार, मदरसे, पार्क्स, स्कूल और हत्ता के बच्चों के अपने घर। क्या आप इत्तेफाक करेंगे कि भूख इखलाकियात की मुतलाकी नहीं होती? भूख इंसानियत और हैवानियत के फर्क को मिटा देती है। भूख का कोई फिरका, कोई जिन्स और कोई मजहब नहीं होता। गूगल को एतराफ करना पड़ा था कि पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा पॉर्न मूवीज यानी नंगी फिल्में देखी जाती हैं। पीटीए को पाबंदी लगानी पड़ी, मगर अभी भी वीपीएन जिंदाबाद। एक दूसरी तल्ख हकीकत, वतन अजीज के अंदर कुछ एरियाज में बच्चियों की निस्बत बच्चे ज्यादा मुतासर होते हैं, जो कि दुनिया के आदाद शुमार का बिल्कुल उल्ट है। अगर आप इस जोशीली कौम से ये पूछना गवारा करें कि आखिर बच्चों को जिनसी ज्यादती से किस तरह बचाया जाए, तो बिलाशुबा कुछ अहबाब कहेंगे कि ये जुर्म करने वाले मुल्जिमान को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। कुछ फरमाएंगे इस्लाम का निफाज जरूर होना चाहिए, कुछ कहेंगे इंटरनेट को बंद कर दो, और कुछ के ख्याल में बच्चों की शादियां जल्दी करना इस मसले का वाहिद हल नजर आएगा। मैं कहता हूं कि अगर हर एक की तजवीज से अग्री करके ये सब काम भी कर लिए जाएं तो भी नतीजा यही निकलेगा। आप इस मूजी मर्ज को कभी भी जड़ से उखाड़ नहीं फेंक सकते। हाँ, ये जरूर है कि इसको बतदरीज कम से कम तर जरूर किया जा सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है कि रियासत का हर शोबा और कौम का हर फर्द एहसास जिम्मेदारी, कानूनी अमलदारी और इनफरादी फवायद और लवाजमात के भंवर से निकल कर कौमी दायरे में शामिल हो जाए। इस अमल में रियासत और वालिदैन मेरे नज़दीक सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिखाएंगे, तो ही बच्चों के इस्तेसाल को रोकना मुमकिन होगा। आइए जानते हैं कि रियासत को क्या करना है और वालिदैन की जिम्मेदारी क्या होगी। दोस्तों अहबाब, वालिदैन ने बच्चों की तरबियत करना होती है, मगर बदकिस्मती से वो तालीम की जिम्मेदारी स्कूल के सुपुर्द कर देते हैं और तरबियत की जिम्मेदारी एक आया या फिर किसी मुलाजम के सुपुर्द, क्योंकि मैं बता चुका कि उनके पास वक्त ही नहीं होता। बाप बेचारा सुबह निहार मुंह उठकर तलाशे माश के लिए दौड़ लगा लेता है, और बेचारी माँ अकेली बच्चे संभाले या फिर फेसबुक को वो सफाई सुथराई करवाए या फिर बच्चों को वक्त दे, वो व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई करे या इन नासमझ बच्चों के साथ अपना मगज खपाए और वक्त जाया करे। और जब ये बच्चे टां टां बंद नहीं करते तो फिर मोटू पतलू लगाकर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके नन्हे मुन्ने हाथों में थमा दी जाती है, और यहां से बच्चे की बाकायदा तरबियत का यूं समझो जबरदस्त आगाज हो जाता है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे और मांझी फेसबुक और व्हाट्सएप के पीछे। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या सच में इन्हीं माओं को इतनी इज्जत से और अजमत से नवाजा गया है। वो अनपढ़ माएँ सलाहुद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान पैदा किया करती थी, और ये आज की पढ़ी लिखी माएँ आबद मल्ली, शफकत और बाला मिस्त्री जैसे सपूतों को जन्म देती हैं। किसके हाथों की लकीरों से कातिल का निशान ढूंढो। भाई से बहन और बाप से बेटी महफूज नहीं है। उस्ताद से शागिर्द और उस्तानी जी से उसका तालिब इल्म पनाह मांगता फिरता है। सच में इंसान ने कितनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कि अब हैवान भी इंसान का सामना करते वक्त शर्मिंदा नजर आते हैं। मोहतरम वालिदैन, औलाद को वक्त दो, औलाद को तरबियत दो। अगर औलाद को तरबियत नहीं दे सकते तो फिर बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्रियों को ताला लगा दो, क्योंकि आपके ये सपूत समाज और माशरत को दागदार करते हैं, तार तार करते हैं। इंसानियत और इंसानी रिश्तों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और बहसीत वालिदैन
آپ نہ تو اس چھوٹی سی دنیا میں اور نہ ہی اوپر والے کی عدالت میں گناہوں کے بوجھ کو نہ تو اٹھا پائیں گے اور نہ ہی انصاف کے ترازو کا وزن سہ پائیں گے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں 93% لوگ ان کے اپنے خاندان، گھر کے افراد، رشتہ دار یا دوست پائے جاتے ہیں۔ پیروں کے لیے اونچی دیواریں، باڑ یا پھر سیکیورٹی گارڈ، مگر بتائیے ان سے کیسے بچا جائے جو آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں۔ آپ اور آپ کے بچے اپنوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور یہ کچھ برا بھی نہیں، مگر اگر انہی اپنوں میں سے کوئی بھیڑیا یا بھیڑ اپنے ہی ریوڑ کی دشمن بن جائے تو ذرا سوچئے یہ منظر نامہ کتنا دردناک اور اس اذیت سے بچاؤ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ماموں، چاچو، کزن، مولوی صاحب، ماسٹر صاحب، استانی جی، ٹیوٹر، خالہ، پھپھو اور حتیٰ کہ اپنے ہی والد صاحب یعنی ابا حضور، ان گنت واقعات اور کیسز انہی کرداروں کے صفاک واروں سے بھرے پڑے ہیں، اور وہ دشمن جسے باہر کا سمجھا جاتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر، یعنی صرف 7% بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ فقط دین اسلام اور دین محمدی کی پیروی سے، جس میں رشتوں کا تقدس بھی طے ہے اور ان کی حد بندیاں بھی۔ عمل کرو گے تو عزت پاؤ گے، اور اگر روگردانی کرو گے تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ غلطیاں خود کرتے ہو اور لانتے شیطان کے لیے۔ قصور اپنے ہوتے ہیں اور الزام دوسروں کے لیے۔ کیا یہ بچے آپ کی خوشی اور ذمہ داری نہیں ہوتے؟ کیا ان کی تربیت اور بہترین پرورش آپ کا فریضہ نہیں ہوتی؟ کیا انہیں باڈی پارٹس کی جانکاری دینا آپ کے بس کا کام نہیں ہے؟ کیا جسم کے پرائیویٹ پارٹس کے متعلق بچوں کو سمجھانا آپ کے لیے مشکل تھا؟ کیا گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا فرق آپ کو نہیں پتا تھا؟ کیا آپ بچوں کو نہیں سکھا سکتے کہ باڈی پر کوئی سیکرٹ ٹچ نہیں ہوتا؟ جب آپ کا بچہ اسکول سے یا پھر قاری صاحب سے بھاگ رہا تھا تو وجہ پوچھنے اور جاننے کی ضرورت آپ کو نہیں تھی؟ جب اچانک سے بچے کا پڑھائی سے دل اٹھنے لگا اور اس کی گریڈنگ گرنے لگی، تب آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں تھا؟ جب آپ کے بچے کو دوسروں پر برتری دے کر تحفے، چاکلیٹس یا کوئی انعام مل رہے تھے، تب آپ کو جاگنا نہیں چاہیے تھا؟ جب کوئی اس کی پکس بنا رہا تھا تو کیا آپ کو پوچھنا نہیں چاہیے تھا؟ جب آپ بچے کو نہلاتے اور کپڑے پہناتے ہو تو کیا اس کے جسم پر یا پھر جسم کے کسی حصے یا حصوں پر نشانات دیکھ کر آپ کو جاگنا نہیں چاہیے تھا؟ بچے سے دوستی کرنا، بچے کو اعتماد دینا، بچے کو تحفظ کا احساس دینا کیا آیا کی ذمہ داری ہوتی ہے، قاری صاحب یا استانی جی کی؟ یا پھر اس کے ذمہ دار وہ دو لوگ ہوتے ہیں جن کے میلاد سے یہ روح دنیا میں تشریف لاتی ہے، یعنی اس کے اماں اور ابا جان؟ کیا ٹیوٹر کو گھر بلا کر روم کے دروازے بند کروا کر بچے کو کسی اجنبی کے حوالے کرنا درست عمل ہے، یا پھر اس کے قریب بیٹھ کر اس کی پڑھائی اور ٹیوٹر کی عملی کاوش اور علمی استعداد کا جائزہ لینا اچھا ہوتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ استانی جی سے آپ کے بیٹے کو کوئی خطرہ نہیں جتنا ماسٹر جی سے؟ دوستو احباب، جتنا ماسٹر جی خطرناک ہو سکتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ استانی جی۔ ماسٹر جی کی شفافیت تو ہو سکتا ہے 2 دن میں پکڑی جائے، مگر استانی جی کا لاڈ پیار سالوں تک پوشیدہ رہ سکتا ہے، جیسا کہ مزمل کا استحصال 2 سال تک ہوتا رہا اور اس کے والدین اس بات سے بے خبر رہے۔ مزمل کے والدین کو پتہ اس وقت لگا جب ان کا بیٹا لاہور سے جڑوالا پہنچ گیا۔ بچوں کو سکن ٹائٹ پہنانے کے بجائے باپردہ کپڑے پہنے، اجنبی لوگوں کے بوسوں
اور ان کی گود میں بٹھانے سے ہر صورت گریز کریں۔ جب کوئی آپ کے بچے کی بے جا تعریف کرتا ہے، اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھتا ہے، اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہتا ہے، کیا تب آپ کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ تعریف کچھ حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے؟ اور اگر بڑھ رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے چھپے مضمون مقاصد بھلا کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ جھوٹی موٹی تعریف سے مرغوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ سچ کو خریدنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی آپ کے بچے کو بہت شریف بولتا ہے، شرافت کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اس کے نام کرتا ہے، تب آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ کیا یہ دنیا اتنے شریف لوگوں کو جینے کا حق دے سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر میری بیٹی یا میرا بیٹا اتنا شریف کس لیے؟ فرمانبرداری بہت اچھا وصف ہے، مگر محترم والدین، بچوں کو بچہ ہی رہنے دیجیے، ڈبہ بنانے کی کوشش مت کریں۔ اتنی شرافت اور فرمانبرداری کسی کام کی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی غلط کام کرنے کی کوشش کرے تو آپ کا بچہ اس کے رشتے، اس کی عمر اور رتبے کے سامنے انکار کرنے کی یا پھر مزاحمت کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ میری باتیں آپ کو عجیب بھی لگیں گی اور تلخ بھی، لیکن اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو میرا کہنا ٹھیک لگے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، اسے لڑنا سکھائیے، اپنے حق کے لیے، عزت اور ناموس کے لیے، وگرنہ چہرے پر فقط مونچھوں کا ہونا مردانگی نہیں ہوتی، اور نہ ہی برقعے میں قید ہونا پارسائی کی ضمانت ہوتا ہے۔ دوستو احباب، اسکول پر نظر رکھنا، عملے کی خبر رکھنا، بچے کی فکر کرنا، بچے کو دوسروں کے گھر چھوڑ کر سیر سپاٹے پر نہ نکلنا، بچہ کچھ کہنا چاہے تو اسے کوسنے یا دبانے کے بجائے اس کی شکایت پر کان دھرنا، اور اسے ہر صورت یہ یقین دلانا کہ وہ آپ کو جان سے پیارا ہے، اور آپ کسی بھی حالت میں اسے کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، بھلے ہی وہ تھوڑا نالائق ہے، بھلے ہی اس کا رنگ کالا ہے، بھلے ہی اس کی ناک موٹی ہے، بھلے ہی وہ قد میں چھوٹا ہے، مگر وہ آپ کو ہر حال میں ان ساری خامیوں کے باوجود ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت دکھتا ہے، اور اس کے لیے آپ کسی بھی انتہا کو جا سکتے ہیں۔ محترم والدین، یہ سب آپ کے کام ہیں، نہ کہ نوکر یا نوکرانی کے، ٹیچر یا پھر استانی کے۔ یہ باتیں بچے میں اعتماد پیدا کریں گی، وہ کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی آپ سے ضرور شیئر کرے گا، کیونکہ وہ ساری دنیا میں فقط آپ کو مخلص سمجھتا ہے، اپنا سمجھتا ہے، دوست سمجھتا ہے۔ لیکن اگر میں اور آپ ہٹلر کا دوسرا روپ ہوں گے، اور اس کی پیاری امی جان اگر کلن دیوی کی سپرلیٹو ڈگری ہوں گی، تو یقین جانیے آپ کے بچوں سے بھلے کوئی کتنی بھی زیادتی کر ڈالے، وہ اس جبر، ظلم اور کرب میں جیتے مرتے رہیں گے، مگر آپ سے کبھی شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ آپ باہر تو کسی کو کچھ کہنے کی ہمت کریں گے نہیں، بلکہ الٹا انہیں ہی مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ کسی رشتہ دار یا دوست کی طرف انگلی اٹھانے سے آپ کے ہاتھوں میں اس لیے درد ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے باقی رشتے متاثر ہونے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کی قربانی دے دیتے ہیں، اور اس طرح درندگی کرنے والے کردار عزت دار بن کر اپنا دوسرا اور اگلا شکار ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ خود بھی شریک جرم ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی بھی رشتہ اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا آپ کو آئینہ دیکھ کر کبھی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا پھر بھی آپ امید کرتے ہیں کہ جس بیٹے یا بیٹی کے ساتھ ہونے والے ظلم کو جاننے کے باوجود آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، بلکہ اپنے ہی بچوں کی زبان کو تالا لگا دیا، کیا وہ بڑے ہو کر آپ کے فرمانبردار اور خدمتگار بن پائیں گے؟ ارے صاحب، جاگ جاؤ اور اپنی غیرت کو بھی جگا دو۔ امریکن باکسر محمد علی نے
بہت خوبصورت بات کہی تھی، ہم ایک زندگی رکھتے ہیں، یہ جلد ختم ہو جائے گی، ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں وہی ہمیشہ رہے گا۔ اب آتی ہے بات اسٹیٹ کی، ریاست کی، ملک کی اور حکومت۔ دوستو احباب، ریاست اگر مدینہ کے نام پر ہو تو ریاست مدینہ کے حکمرانوں، اشرافیہ یا پھر اس کے قوانین پر بات کرنے سے یا تو کفر کے فتوے لگ سکتے ہیں یا پھر غداری کے۔ میں تو فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ سب کی ماں ہوتی ہے، سب سے مراد اس کے اندر بسنے والے سبھی لوگ، بنا مذہب، رنگ، نسل، زبان یا قومیت کی تفریق کے۔ جس طرح سیفٹی کی لینگویج میں رسک اسسمنٹ کا ڈاکومنٹ ایکسیڈنٹ روکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا جب تک اس ڈاکومنٹ کو عملاً سائٹ پر امپلیمنٹ یا انفورس نہیں کیا جاتا، بالکل اسی طرح قانون، قاعدے، ضابطے یا پھر کھوکھلی تقاریر کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب تک ان قوانین کا بے رحمی سے نفاذ نہیں کیا جاتا، اور اگر نفاذ ہو بھی جائے تو بھی اثر دکھائی نہیں دے گا جب تک اسٹیٹ سبھی افراد کو برابری کا درجہ نہیں دیتی۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، میں اس کے لیے معافی چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ میری ان بے تکی باتوں میں سے کسی ایک بات سے بھی متفق نہ ہوں، اور مجھ سے اختلاف رائے رکھنا آپ کا حق بھی ہے، لیکن خدا را اپنے بچوں کی زندگی اور مستقبل کو محفوظ بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ میں نے والدین سے بات کی، میں نے ریاست کے بارے بات کی، میں ان کرداروں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور انہیں نبی علیہ السلام کی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ بوسہ دے گا تو خداوند تعالی اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دے گا اور اسے جہنم میں 1000 سال تک مبتلا رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ پاک کے حکم سے ایسی گندی بدبو پھیل جائے گی جس سے اہل محشر کو اذیت پہنچے گی۔ یہ ان زناکاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہوگی جنہوں نے زنا کیا تھا اور اس کی توبہ نہیں کی تھی۔ دوستو احباب، ہر 4 میں سے ایک لڑکی اور ہر 6 میں سے ایک لڑکا جنسی وحشت، درندگی اور سفاکی کی چکی میں پس رہا ہے، اور 75% یعنی 75% شکار ہونے والوں کی عمریں 7 سے 11 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ یہ مانا کہ آج 7 سے 11 سال کا یہ جسم لاغر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، بے بس ہے، لیکن میری اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، کل اس نے اسی سوسائٹی سے بہت بھیانک انتقام لینا ہے، اور یوں یہ سلسلہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہے گا، اور آپ یہ خبریں ہمیشہ سنتے رہیں گے کہ کوئی بچہ یا بچی اغوا ہوئی، درندگی کا نشانہ بنی اور اس کی لاش کچرے کے ڈھیر پر کسی خالی مکان یا ساتھ والے کھیتوں میں پائی گئی۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کوشش کیجیے کہ آپ اور میں دوسروں کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر بہتری، اچھائی اور سیفٹی کے راستے پر چل سکیں۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں کچھ اشعار ننھے منھے بچوں کے نام کرتا ہوں۔ فرصت ہو یا کام ہو، بس اللہ کا نام ہو۔ اللہ ہے ہم سب کا خالق، وہی ہے ہم سب کا مالک۔ دنیا اسی نے پیدا کی ہے، کھانے کو ہر چیز بھی دی ہے،
صحرا، جنگل، باغ، سمندر پیدا کیے انسان کی خاطر. بادل، سورج، چاند، ستارے آتے ہیں، سب کام ہمارے. سارے جگ کا نعرہ ہے اللہ کتنا پیارا ہے، اللہ کتنا پیارا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر، لائک اور کمنٹ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.